أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ الحمد. کتاب صرف سادہ میں ہماری گفتگو کنیز فاطمہ چل رہی تھی. ابتدائی بحث علم نحو کا موضوع فائدہ اور تعریف. تعریف موضوع اور فائدہ. تعریف موضوع اور فائدہ. تعریف موضوع اور فائدہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ علم کی تعریف میں، علم صرف کی تعریف میں کیا بتایا تھا؟ بتائیے. علم صرف جی علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طرح ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. فائدہ کیا تھا؟ علم صرف کا دوسرا نام کیا تھا؟ علم صرف کو اور کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کو اور کیا کہتے ہیں؟ بتایا تھا. علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی. علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی. شب و اطہر السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں کہتے ہیں علم کلمہ سازی کلمہ شناسی؟ کیونکہ یہ ہمیں کلمہ بنانا کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے. شب و اطہر جی کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے. جی فائدہ کیا تھا علم صرف کا؟ جی قدرت پر کلمہ سازی اور کلمہ شناسی، یعنی کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے کی یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے. موضوع کیا تھا؟ موضوع علم صرف کا کیا بیان کیا تھا؟ موضوع لیکن بناوٹ کے اعتبار سے، یعنی کلمہ بنتا کیسے ہے. کلمہ بنتا کیسے ہے. کلمے کی کیا تعریف بتائی تھی؟ کلمہ لفظ ایسا لفظ مفرد ہے جو معنی دار ہو. ایسا لفظ مفرد ہے جو معنی دار ہو. جی لفظ مفرد. لفظ معنی دار کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل. لفظ کیونکہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہوتی ہے، معنی دار ہوگی یا بے معنی. معنی دار ہو بریانی معنی دار ہے، منہ سے نکلا معنی دار ہے، اسے کہتے ہیں لفظ مستعمل. ہم کہتے ہیں بریانی شریانی کھائیں گے تو شریانی بھی منہ سے نکلا ہے لیکن یہ لفظ ہے لیکن معنی دار نہیں ہے، اسے کہتے ہیں لفظ مہمل. تو علم صرف کا موضوع کلمہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے، اور کلمہ کہتے کسے ہیں؟ اس لفظ مفرد کو جو معنی دار ہو. ٹھیک ہے. کلمے کی پھر انہوں نے کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ کلمہ یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں، وہ لفظ جس کے معنی ہو وہ دو طرح کے. وہ معنی دو طرح کے، یا تو معنی مستقل ہوں گے یا معنی غیر مستقل ہوں گے. معنی غیر مستقل یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. وہ کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ حرف ہے وہ. ٹھیک ہے، حرف ہے. حرف ٹھیک ہے، حرف ہے وہ کہ جو اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلمہ جس کے معنی مستقل ہوں، یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو وہ معنی زمانے کے ساتھ ہوں گے تو اسے فعل کہتے ہیں، یا وہ معنی زمانے کے بغیر ہوں گے تو اسم کہتے ہیں. تو کلمے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں ہوئی اصل اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے. کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے یا معنی غیر مستقل ہوں گے. معنی مستقل ہو تو دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو زمانے کے ساتھ ہوگا یا زمانے کے بغیر. اب اگر ان کی تعریف کرائی جائے آپ سے کہ فعل اسم حرف کی تعریف کیجیے تو آپ کیا تعریف کریں گے؟ فعل ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو اور زمانے کے ساتھ ہو. اسم ایسا کلمہ ہے
جس کے معنی مستقل ہوں لیکن زمانے کے بغیر ہوں. حرف ایسا کلمہ جس کے معنی ہی غیر مستقل ہوں. سمجھ میں آیا؟ جی بولیے. جی مولانا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آج ہم نئی بات پڑھیں گے جامد اور مشتق. جامد اور مشتق. مشتق. ابھی کلمہ جو ہوتا ہے کلمہ یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. کلمہ جامد ہوتا ہے یا مشتق. آپ کہیں گے بھی کلمے کی تو ابھی ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی. اب یہ کلمے کی کون سی قسم؟ اعتبار الگ ہیں, الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہیں نا. کلمہ ایک اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے کہ معنی ہے مستقل ہے یا غیر مستقل. یہاں کلمہ کسی دوسرے سے لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ اگر کلمہ کسی دوسرے کلمے سے لیا جائے تو جامد ہے. مشتق ہے. کلمہ اگر کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے بلکہ سیدھا الف بے سے مل کے بنے. مثال کے طور پر رجل, رجل, علم, رجل, علم. ابھی تک کلمہ رجل اور کلمہ علم کلمہ ہے منہ سے نکل رہے ہیں, معنی دار بھی ہیں, معنی اتفاق سے ان کے مستقل بھی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ رجل کہہ کے مرد سمجھ میں آ رہا ہے خود سے, کسی اور کا محتاج نہیں سمجھنے کے لیے. ایسے ہی قلم, ٹھیک ہے. لیکن یہ کلمہ کسی دوسرے کلمے سے تو نہیں لیا گیا, ریجیم نام سے بنا ہے, یہ قاف لام میم سے بنا ہے. لیکن کلمہ ایک ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کلمہ مشتق. کلمہ مشتق. مثال کے طور پر علمہ کس سے لیا گیا ہے؟ علم سے لیا گیا ہے. یعلم, یعلم, ٹھیک ہے. اعلم, عالمون, معلومون, یہ سب کائے سے لیے گئے ہیں؟ علم سے لیے گئے. لہذا ان کلمات, یہ کلمات ہوئے مشتق. یہ کلمات ہوئے مشتق. کلمہ ہے یا نہیں؟ بولیے. علمہ کلمہ ہے, ٹھیک ہے. معنی منہ سے نکلنے والی آواز ہے, معنی بھی ہے. اس نے جانا, جاننا ایک معنی بھی ہے, اور یہ معنی زمانے کے ساتھ بھی ہے. اس نے جانا تو فعل ہے یہ, ٹھیک ہے. کلمہ ہے یہ, لیکن یہ کلمے میں اور اس کلمے میں کیا فرق ہے؟ اس کلمے میں اور اس کلمے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ علمہ ایک دوسرے کلمے سے لیا گیا ہے, لیکن رجل کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا, سیدھا الفابیٹ سے, الف بے سے لیا گیا. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ نصرت, ناز فاطمہ, سمرین فاطمہ, نشاط فاطمہ, رضا علی, دونوں نشاط, صائمین, نساء, نساء, بلہا, کنیز فاطمہ. سمجھ میں آیا؟ اس رجل اور اس علمہ میں کیا فرق ہے؟ تاکہ کامن کیا ہے دونوں میں؟ رجل اور علمہ میں کامن یہ ہے کہ دونوں کلمہ ہیں, دونوں کلمہ. چونکہ منہ سے نکلنے والی آواز ہے, معنی دار ہے. اور کامن کیا ہے؟ کامن اور یہ بھی ہے کہ دونوں کے معنی مستقل ہیں, ہے حرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. دونوں کے معنی, لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ یہ کلمہ تو ہے, معنی مستقل بھی ہے لیکن زمانے کے بغیر ہے, لیکن یہ زمانے کے ساتھ ہے. یہ فعل ہے یہ. اس میں ایک تو فرق یہ ہو گیا کہ فعل ہے اس میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا, لیکن علمہ علم سے لیا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں جامد اور مشتق. سمجھ میں آئی؟ جی آقا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ کلمہ, اس پر فوکس کیجئے, وہ کلمہ جس سے مشتق کلمہ لیا جاتا ہے, وہ کلمہ. تو یہ تو مشتق ہوئے نا, اس کا کیا نام ہے؟ اسے اصل کہتے ہیں, اسے اصل کہتے ہیں. مصدر تو ہے, وہ تو مجھے معلوم ہے مصدر ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیے اس سے دوسرے کلمے لیے گئے ہیں, تو جس کلمے سے دوسرے کلمے لیے جاتے ہیں اسے اصل کہا جاتا ہے, اسے مشتق. اسے اصل کہیں گے, اسے مشتق. آپ سے اگر کوئی سوال کرے اصل اور مشتق کیا چیز ہے, تو آپ کہیے گا اصل مشتق ہی. کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے, جامد ہوتا ہے, مشتق. مشتق یعنی وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے لیا جائے, تو وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے لیا جاتا ہے اسے مشتق کہتے ہیں, اور جس سے لیا جاتا ہے اسے
اصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ پایا؟ جی جی مولانا. آگا. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے عالم کی اصل کیا ہے, ان کی اصل کیا ہے, یہ مشتق ہے, یہ اصل ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی. اب آپ کہیں گے کہ جن لوگوں نے کچھ پڑھا ہے کہ بھائی علماء یا علموں کے علم کو فیل ہیں, اور ہم نے نحو صرف میں پڑھا ہے کہ مشتقات 8 ہیں, وہ سارے کے سارے کس میں, مشتقات 8 ہیں, وہ سارے کے سارے کس میں, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, صیغہ مبالغہ, اس میں تفضیل, اس میں زمان, اس میں مکان, اس میں اعلیٰ, سارے کے سارے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مشتق دو طرح کا ہوتا ہے, مشتق لغوی اور مشتق اصطلاحی. اصطلاحی. لغت میں اگر آپ مشتق کے معنی دیکھیں گے تو وہ یہی ہے, مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. تو اب یہ فعل ماضی, یہ مضارع علم سے لیے گئے, تو لغوی تعریف میں تو یہ بھی مشتق ہے کیونکہ یہ دوسرے کلمے سے لیے گئے ہیں. لیکن نحو صرف کی اصطلاح میں مشتقات صرف 8 چیزوں کو کہا گیا ہے. سمجھ پایا؟ جی آگا. لغت کے اعتبار سے یہ بھی مشتق ہے کیونکہ یہ کسی کلمے سے لیے گئے. سمجھ پا رہی بات یا نہیں؟ جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل ہوتی ہے, یہاں پہ اصل جامد ہے مشتق, مشتق. جامد ہے. علم کس سے لیا گیا ہے, کسی سے نہیں ہے, کسی سے نہیں ہے, جامد ہے. تو یہاں اصل جامد ہے, اصل جامد ہے, علماء سے مشتق ہوا ہے. اب یہ علماء جو بنا, علماء جو بنا ہے کس سے بنتا ہے, فعل مضارع آگے جا کے پڑھاؤں گا. فعل مضارع کو ماضی ماضی اس کے پہلے صیغے سے بناتے ہیں. تو اب یعلم کس نے لیا گیا, علماء. علماء سے. تو یعلم کیا ہوا, مشتق, مشتق. اور جس سے لیا گیا ہے وہ اصل ہے نا. جی. تو آپ ان دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے, اس اصل میں اور اس اصل میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. یہاں پہ اصل جو ہے وہ مشتق ہے, یہاں پہ اصل جو ہے جامد ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جس کلمے سے دوسرے کلمے لیے جا رہے ہیں وہ جامد ہی ہو, وہ خود بھی ہو سکتا ہے کسی اور سے لیا گیا ہو. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ جس سے دوسرے کلمے لیے جائیں, چاہے وہ خود مشتق ہو چاہے جامد ہو, اس کو اصل کہا جاتا ہے اس کلمے کی جو اس سے لیا گیا ہے, اور جو لیا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں, مشتق. اب یہ ساری بحث پتہ ہے کس لیے بیان کی, اب بتاتا ہوں. ساری بحث یہ اس لیے بیان کی کہ ہم حروف اصلی پہچانے کیسے. حروف اصلی پہچانے کیسے. مثال کے طور پر عربی کلمہ کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو نہیں پتا اس میں حروف اصلی کون سے ہیں, ایکسٹرا کون سے ہیں. اب آپ کو ایک سوال بعد میں اٹھے گا کہ مولانا حروف اصلی اور زائد پہچاننے سے کیا فائدہ ہوگا, وہ بھی بتائیں. لہذا وہ کلمات ایک اصل سے لیے گئے ہیں, ان سب کو مشتقات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, مشتقات. مشتقات. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف اصلی کسے کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلی ان کلمات, ان حروف کو کہتے ہیں جو تمام مشتق حروف کلمات کے تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں, جو ہم خانواد. تمام مشتق کلمات میں, مشتق بھی بولتے ہیں اس کو, مشتق بھی فارسی میں ہم خانوادی بول دیتے ہیں. یہ مشتقات ہیں, فارسی میں اس کو کہہ دیتے ہیں ہم جنس یا ہم خانوادے. ہم خانوادے سیم فیملی کے ہیں. میں نے ایک مثال دی تھی, سیم فیملی کا کون ہوتا ہے, سیم فیملی جس کا ڈی این اے سیم ہوتا ہے, بون میرو ڈی این اے سیم ہوتا ہے. بہن بھائیوں کا باپ کا ڈی این اے میچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے جی. تو اب ظاہر سی بات ہے ان سب کا اس میں کچھ جو میچ کر رہا ہے, جو ڈی این اے ہے وہ اصلی ہے جی. اب مشتق کلمات میں جو حروف سب جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اصلی ہیں, جو کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں ہے وہ زائد کہلاتے ہیں, وہ زائد کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی کلمے کے حروف اصلی نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہیں,
آپ لغت میں جا کے اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے تو لائن سے آپ کو مل جائیں گے مشتق کلمات. علم، علم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علامہ، علامہ، جی، علم، عالم، ٹھیک ہے. عالم عالم ہوتا ہے عالم، معلوم، یہ سب کیا. کسی کلمے کے حروف اصلی نہیں پتہ لگ پا رہے ہیں، مثال کے طور پر ویسے تو پڑھتے پڑھتے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن اگر بائی چانس کوئی ایسا کلمہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جس میں نہیں پتہ لگ پا رہا حروف اصلی کیا ہیں اور اس میں زائد حروف کون سے ہیں، تو آپ ڈکشنری میں جا کے عربی لغت میں اس کے ہم خانوادہ کلمات یعنی مشتقات نکال لیجئے گا. جو کلمہ آپ کے سامنے ہے اس کے مشتقات جو فیملی ممبر ہیں اس کے وہ نکال کے کاپی پہ لکھ لیجئے گا، اور پھر حروف اصلی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو تمام مشتق کلمات کو ریپیٹ ہوئے ہوں. عین لام میم یہاں بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. عین لام میم یہاں بھی ہے، 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 عین لام میم یہاں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان تمام مشتق کلمات میں عین لام میم سب جگہ ریپیٹ ہوا ہے، لہذا یہ حروف اصلی ہیں. اصلی ہے. معلوم میں عین لام میم اصلی ہے تو میم یہاں پہ ہے، میم اور واو یہاں پہ ہے لیکن اور کہیں تو نہیں ہے، یہ حروف نہیں ہے. اضافی اس کا ہے. مطلب معلوم میں میم اور واو ایکسٹرا ہیں. واو جی، ایکسٹرا ہے. عالم میں عین لام میم تو ہے لیکن الف زیادہ ہے، ٹھیک ہے. الف اضافی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی تو یہ حروف جی ہاں. کہلاتے ہیں زائدہ، حروف زائدہ، حروف زائدہ. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں میں تاکہ جی کوئی بھی ہاں. کنفیوژن کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. آہستہ آہستہ، ایسا نہیں کہ ساری باتیں ایک ساتھ بتا کے ڈاؤٹ ہو کریٹ ہو جائے. میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، پہلے علم نحو کی تعریف، پھر فائدہ، پھر موضوع، پھر موضوع جو کلمہ ہے، کلمہ آخر کہتے کسے ہیں، اس کلمے کو واضح کیا، اس کے چیزیں واضح کی، پھر اس کے جی بعد کلمہ، ٹھیک ہے. کلمہ چاہے کوئی سا بھی ہو، اسم ہو چاہے فعل ہو، یعنی ٹھیک. یا تو اس وہ کو میں آپ الف بے سے سے مل کے بنا ہوگا یا پھر نہیں کسی اور کلمے سے لیا گیا ہوگا. اگر کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا تو اسے جامد کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کلمے سے لیا جائے تو وہ مشتق مشتق کہلاتا ہے. کہلاتا مشتق ان کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے جاننا ضروری ہے، اس سے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. مشتقات کلمات سے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. کیسے پتہ لگتا ہے؟ تمام مشتق ہم کلمات کو ایک خانوادہ جگہ لکھیے اور لکھنے کے بعد جو حروف تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ اصلی، باقی جو کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں ہے وہ اضافی. زائدہ کہلاتے ہیں. زائدہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا زائد کو طریقہ کیا پہچاننے ہوگا؟ کا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بتائیں گے کہ کلمہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، کلمہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، کلمہ اسم ہوتا یا تو ہے، اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے، یا بولیے 4 4 حرف اصلی ہو ہوں تو گے رباعی، یا 5 حرف اصلی ہوں 5 گے. ہو تو خماسی. 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا تو تو ثلاثی مجرد، مجرد، اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوگا تو ثلاثی مزید، مزید بھی. ثلاثی. ایسے ہی 4 حرف اصلی ہوں گے اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا تو رباعی رباعی مجرد، مجرد، اور اگر 4 حرف رباعی اصلی کے علاوہ کچھ مزید، زیادہ بھی ہوگا تو رباعی مزید. ایسے ہی 5 حرف 5 اصلی حرف ہوگا اصلی یا تو کچھ اصلی کے زیادہ علاوہ نہ کچھ زیادہ ہوگا نہیں ہے تو تو مجرد، خماسی مجرد، مجرد، یا 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوگا تو خماسی خماسی مزید. مزید. حروف اصلی اور زائد پہچاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے باب جو ہیں باب معین ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کون سا باب ہے، یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی، مجرد ہے یا مزید ہے. نہیں
اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ثلاثی اور رباعی کو ہوتا ہے. فعل میں 3 حرف اصلی یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں. 5 اصلی فعل میں نہیں ہوتے، اسم میں ہوتے ہیں، فعل میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو لہذا فعل کی بس اتنی ہی قسمیں ہیں، فعل میں صرف اتنی ہی ہوگا، لیکن اس میں یہ سب. لہذا اصلی اور زائد حروف کو پہچاننے سے کلمے کا وزن تولنا آتا ہے. کلمے کا وزن، اور جب وزن تولیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی یا خماسی، اس میں بھی یا مجرد ہے یا مزید. اس سے کیا فرق پڑے گا پہچاننے سے، باب کے پہچاننے سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کلمہ الگ الگ باب میں جا کے الگ الگ معنی دیتا ہے. ایک کلمہ الگ الگ باب میں جا کے الگ الگ معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، یہ ذہابہ ہے، آگے آئے گا. فی الحال ذہابہ کیا معنی ہے؟ وہ گیا. ثلاثی ہے نا، یہ 3 حرف اصلی ہے نا ذہابہ. ظاہر پہ نہیں پتہ لگ پا رہا تو اس کا ہم خانوادہ کلمات لے آئیے. ذہابہ، ذاہب، مذہب، یذہب، ہے نہیں؟ تو آپ کو دیکھے گا تمام مشتق کلمات میں ذال ہے بے سب جگہ ریپیٹ ہے. اس کا مطلب ذال ہے بے میں 3 حرف اصلی ہیں، اور جس میں 3 حرف اصلی ہیں اسے کہتے ہیں ثلاثی. اور کیونکہ 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے لہذا ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ وہ گیا. لیکن اسی ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید کے ایک باب میں لے جائیں، باب افعال میں بنا دیں اذهبا، تو معنی کیا دے رہا ہے؟ وہ لے گیا. وہ لے گیا. کتنا فرق آ گیا معنی میں؟ علم صرف ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ تعریف یاد ہے؟ کیا تھی؟ جی کلمے کو دوسری شکل میں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے، ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل. معنی مختلف ہو گئے کیوں گئے؟ یہ معنی لازم سے متعدی ہے. جی صحابہ سمجھ میں آ گیا؟ کتنا معنی بدل گئے؟ وہ گیا نہیں صحابہ زیدون، زید گیا. یہاں پہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک زید اور ایک اس کا جانا. لیکن اذهب سعید زیدان، سعید زید کو لے گیا. یہاں 3 چیزیں ہو گئی، فعل فاعل مفعول. یہ لازم سے متعدی. کتنا فرق پڑ گیا؟ کتنا فرق پڑ گیا؟ لہذا سوال جو آپ کا ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کیوں مشتق اور جامد کلمات کو پہچانے؟ مشتق کو اس لیے پہچانے کیونکہ اس سے مشتق کلمات سے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. اگلا سوال، اصلی اور زائد حروف پہچاننے کا کیا فائدہ؟ کیوں پہچانے؟ کیونکہ اس سے کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے کہ کلمہ کتنے حروف اصلی سے مل کے بنا ہے. ثلاثی کا کے لیے جاننے کیا فائدہ؟ کلمے کی بنا جان کے کیا فائدہ؟ کلمے کی بنا جان کے یہ فائدہ ہے اس سے باب تعین اور معین ہوتے ہیں. اور اس سے کیا فائدہ؟ اس سے مختلف معنی کا پتہ لگتا ہے. سمجھ میں آئے؟ جی سمجھ میں آ گئی یہی بات؟ جی جی جی. لہذا کلمے کی عربی میں 6 بنا ہیں. بنا یعنی بنیاد، جن سے مل کے بنا ہے. 6 بنا کیسے ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6. ویسے دیکھا جائے تو کلمہ یا 3 حرف اصلی ہوں گے اس میں، یا 4 حرف اصلی ہوں گے یا 5 اصلی ہوں گے. 3 اصلی میں بھی یا تو اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اصلی ہیں. ثلاثی مجرد اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید، ایسے رباعی مجرد. پھر ایک نقطہ یہی ہے کہ کلمہ تو فعل بھی ہوتا ہے اس میں بھی اور حرف بھی ہوتا ہے. حرف تو ایسے نکال دیا ہم نے، حرف سے تو علم صرف گفتگو کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت ثابت رہتی. بچہ فعل اور اسم. کہا کہ فعل ایسا کوئی ہماری عربی زبان میں نہیں پایا گیا جس میں 5 حرف اصلی ہوں. فعل ہمیشہ جب بھی ملے گا آپ کو یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 اصلی ہوں گے. لیکن اسم ایسا ہے جس میں 3 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جس کے 4 حرف اصلی، کچھ ایسے ہیں جس کے 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں. لہذا خماسی، کلمے کا خماسی ہونا اسم سے مخصوص ہے. اسم میں ہوتا ہے خماسی. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیوں مولانا فعل میں بند نہیں ہوتا؟ 5 حرف اصلی کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ تھوڑی ہوگی، کوئی بس نہیں ہے کوئی فعل ایسا، کوئی وجہ تھوڑی، کوئی لینگویج ہے، کوئی وہ کام تھوڑی ہے کہ جس کا کام کی ریزن ہوگا. آئیے اس کا تھوڑی سی عبارت پڑھیں تو اس کو لکھوائیں ابھی. چلیے جلدی سے لکھ لیں، ویسے ٹائم ہو گیا. جلدی سے بس کتاب سے پڑھ لیں، کل اس بات کو
لکھوا کتاب کو لکھوا دینا, کتاب سے دیکھ لیجئے. آئیے کتاب یہ رہی. نوزاد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سائمہ, سمرین, فاطمہ, شبو, اطہر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شبو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. دیکھیں مقدمہ. تعریف علم صرف. علم صرف می آموزد. علم صرف سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ چگونے, کس طرح. کلمہ ایرا, اصل میں یہ ایسے تھا, کلمہ ایرا, کسی کلمے کو, کلمہ ایرا یعنی کسی کلمے کو, بے صورت ہے گوناگون, طرح طرح کی صورتوں میں, یعنی مختلف صورتوں میں دراوری میں لے آئیں. کس طریقے سے علم صرف سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں لے آئیں تاکہ معانی مختلف بے دست آیا, تاکہ مختلف معنی ہاتھ آ جائیں. مثلا کلمہ علم, علم کے معنی ہے بے معنی دانستن, جاننا. طبق قواعد صرفی, صرفی قاعدوں کے مطابق, ان قاعدوں کے تحت ہی تو علم یعلم و علم بنایا. درمیاوری ہم ڈھالتے ہیں, بناتے ہیں تاکہ یہ معنی حاصل ہو جائے. علمہ اس نے جانا, یعلم وہ جانتا ہے, میدانا جانے یا جانے گا, علم بیدان تو جان لے, بے دست ہے, تاکہ یہ والے معنی حاصل ہو جائیں, ہاتھ آ جائیں. یا کلمہ رجل بے معنی یہ مرد, یہ تو فعل کی مثال تھی, یہ مرد اس بے صورت آئی ہے. کیسے ہم رجل کو رجال رجیل بنائیں تاکہ رجال کے معنی بہت سے مرد اور رجیل کے معنی چھوٹا مرد تھا, یہ معنی حاصل کر سکیں. فائدہ علم صرف گھنٹی ہوا دو. در ہر زبانی بسیاری از کلمات از دیگر گرفته میشوند. ہر زبان میں بہت سے کلمات دوسرے کلمات سے لیے جاتے ہیں. مثلا فارسی میں کلمہ جو گفتن, گفتی, گفت, گفتیم, گفتید, گفتند, یا مضارع دیکھ لیجئے می گفت, یا ماضی استمراری می گفتم, یا خواہم گفت, یا می گویم, یہ سب کائے سے بنے ہیں؟ اس مصدر سے بنے ہیں, گفتن سے بنے ہیں, نہیں بنے. تو ہر زبان میں بعض کلمات بعض دوسرے کلمات سے لیے جاتے ہیں. لہذا باید علم صرف رب عمودیم, لہذا ہمیں علم صرف کو سیکھنا چاہیے تاکہ کلمات کو ہم پہچانیں اور ان کے معنی کو سمجھ سکیں. بے معنی آنا پہ بے برین, یعنی ان کے معنی کو سمجھ سکیں. ونیز, اور کیا کر سکیں, بے توانیم, یہ تو خالی یہی ہے کہ ہم کلمات کو معنی کو پہچان سکیں اور اپنے جو ذہن میں معنی ہے اس کے لیے ہم مناسب کلمہ بنا سکیں. اذان سے گزر جو کچھ یہ بات ابھی ہم نے سمجھا گزرا, اس سے بات روشن ہو گئی کہ علم صرف کا فائدہ کیا ہے. شناختن کلمے و معنی آن, کلمے کو اور اس کے معنی کو پہچاننا اور قدرت پر ساختن کلمے, اور کلمے کو بنانے کی قدرت حاصل ہو جانا. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ ضمناً علم صرف کی تعریف اور فائدے میں ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے, یعنی یہ علم فقط کلمے کی خصوصیات اور بناوٹ کے بارے میں صحبت کرتا ہے, بات کرتا ہے. اب کلمے کی کیا تعریف ہے تو انشاءاللہ جلدی سے کل ہم پڑھیں گے, ٹائم تمام ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على